بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں جادو ہی کے تعلق سے، اس کے علاج کے تعلق سے ایک بہت ہی زبردست اور آسان عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ عمل کو بتانے سے پہلے چند بنیادی باتیں آپ حضرات کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ اگر آپ نے ان بنیادی باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے بہت جلد فائدہ ہوگا اور جادو کا اثر آپ سے بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جادو ایک حقیقت ہے، اور بہت سے بعض بدبخت لوگ جادو کرتے بھی ہیں، اور اسباب کے درجے میں جادو کا اثر ظاہر بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس سے بڑی حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ تمام چیزوں کے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ذرات ہیں، کوئی بھی ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ ہم سب کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ مسلمانوں کا یقین ہوتا بھی ہے، ایمان والوں کا، کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اسباب کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اور اسباب کے اندر اثرات پیدا کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جادو کے ذریعے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، تو ہر چیز اللہ کے حکم سے نقصان یا فائدہ پہنچاتی ہے۔ ہم دوائی کرتے ہیں، بہت سی دوائی کھاتے ہیں، لیکن سالوں سال کھا کر کے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شفا ہی نہیں ڈالتے، لیکن جب اللہ مریض کو شفا دینا چاہتا ہے تو مرض اور مریض کے درمیان کی جو آڑ ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر دوائی کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یاد رکھنا ہے، سب سے پہلی بات، سب سے بنیادی بات، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے، یقین کرنا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو اس قوت ایمانی کے ذریعے ہی بہت سے شیطانی حملوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، جب آپ کے اندر یہ ایمانی قوت رہے گی۔ دوسرے نمبر پر آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور شرائط اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے، خالی ایسے نہیں الٹی سیدھی پڑھ لی، بلکہ شرائط کا اہتمام کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اس لیے کہ نماز در حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی اور اپنے خالق اور مالک سے تعلق کا ایک بہترین اور مضبوط ذریعہ ہے، اور جب بندے کا مضبوط اللہ سے تعلق ہو جائے گا تو پھر شیطان کا بس اس انسان پر نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، تو نمازوں کی پابندی شرائط کے ساتھ مکمل وضو اچھی طریقے سے کیا جائے، نمازوں کو دل لگا کر کے پڑھا جائے، اسی کے ذریعے بہت ساری بیماریاں، بلائیں اور اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہے، ذکر کا اہتمام کرنا ہے، باوضو رہنے کی کوشش کرنا ہے، اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر اگر ہو سکے تو کبھی کبھی گھر میں سورہ بقرہ بھی پڑھتے رہنا ہے، پڑھواتے رہنا کسی سے۔ اور اس کے بعد میں اب ہم آپ کو علاج بتاتے ہیں۔ علاج بہت آسان ہے، عمل یہ ہے، علاج یہ ہے آپ کے لیے کہ جس شخص پر جادو کا اثر ہو، سحر کا اثر ہو، اس کو یہ جو میں صورتیں بتا رہا ہوں ان کو پڑھنا ہے، بس 7 دن تک پڑھنا ہے۔ تو جس پر جادو کر دیا گیا ہو تو اس کو 7 دن تک یہ کام، یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب عمل آپ سنیے۔ جادو والے حضرات کے اوپر، جس پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر سب سے پہلے تو اگر کسی آپ یا تو وہ خود پڑھ لے، یا اگر اس سے نہیں آتا تو کسی بھی نیک عالم دین سے یا اپنے امام سے یہ کام کرا لے کہ سب سے پہلے تو درود شریف پڑھنا ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد میں پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، سورہ فاتحہ الحمد شریف مکمل سورت، اور آیت الکرسی یہ پوری، اور پھر 4 قل، اور پھر آخر میں درود شریف 1 مرتبہ۔ تو آخر میں اور شروع میں 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو یہ صورتیں بتا رہا ہوں میں
یعنی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل، ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھ کر کے مریض پر دم کرنا ہے، اور 7 ہی مرتبہ الگ سے پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے۔ اتنے پانی پر ان کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کریں کہ جس سے 12 گھنٹے میں وہ پانی پی کر کے مریض ختم کر دے۔ تھوڑا تھوڑا پانی 12 گھنٹے میں، ہر گھنٹے کے بعد یا جب بھی ضرورت ہو اس کو پیتے رہنا ہے، اسی پانی کو دن بھر میں پینا ہے، اور پھر اگلے دن پھر اسی پانی کو تیار کرنا ہے نئے سرے سے۔ ٹھیک ہے، 7 دن تک اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، اللہ تمام بیماروں کو جو ہے صحت عطا فرمائے۔